أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کتنا بڑا پاپ اور گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس سے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، گارنٹی نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، معاف نہیں کرے گا. اسی ورڈ سے آتا ہے غفور. ہم لوگ اکثر سنا نا غفور الرحیم، تو غفور جو ہے لا یغفر سے ہی بنتا ہے. غفرہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ دینا، سترہ، یعنی کوئی چیز ہے اس پر پردہ ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ باقی گناہوں پر تو پردہ ڈال سکتا ہے، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ایسوسیٹ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. اب بہت سے لوگ معلوم نہیں شرک کہتے کسے ہیں، شرک کر رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے. شرک جو ہے، پہلا جو سب سے بڑا شرک ہے، شرک میں بھی وہ ذات میں، پرسنالٹی میں شرک کرنا. وہ کیا ہے؟ جیسے کرسچنز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، یا کوئی باپ ہے، یا کوئی ماں ہے، یا کوئی بہن ہے. یہ ذات میں شرک ہوا، پرسنالٹی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. دوسرے کیا؟ دوسرے لیول پہ آتا ہے صفات میں شرک. صفات کیا؟ ایٹریبیوٹس. یعنی اللہ جو ہے اس کی ہر چیز ساری دنیا سے الگ ہے. نہ کوئی فرشتہ اس طرح ہے، نہ کوئی انسان اس طرح ہے، نہ کوئی نبی اس طرح سے ہو، نہ کوئی ولی اس طرح سے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح سے مالک اور غلام میں کوئی سملرٹی نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ میں اور بندوں میں کوئی میچنگ نہیں ہے کسی بھی چیز میں. فار ایگزامپل، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے. ہم کتنی دور سن سکتے ہیں؟ ہم کتنی دیر سن سکتے ہیں؟ لمٹ ہے نا ہماری. اور اسی طرح سے ہر نبی کا بھی مسئلہ ہے، اور اللہ کا کوئی کتنا بھی کلوز ہو جائے اس کا بھی وہی معاملہ. کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ ایک لمٹ دوری. اللہ بھی سنتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ کیسا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دل میں جو خیالات چلتے رہتے ہیں نا، وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے. اور تمہاری آنکھ کی خیانت، تمہاری آنکھوں کی چوری، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں، میں کس کو کس نیت سے دیکھ رہا ہوں آپ نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم. اب کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی، کوئی ایشور، کوئی بھگوان، کوئی رام، کوئی جیسس یا کوئی بھی
ایون کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری بات اسی طرح سنتے ہیں جس طرح اللہ سن لیتا ہے. تو یہ کس چیز میں شرک ہوا؟ صفات اور ایٹریبیوٹ میں. کیونکہ کہیں سے سن لینا کسی کی بات، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ کس کی کوالٹی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. کہ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں سے کسی نے دعا کی. کس نے؟ یونس علیہ السلام نے. سمندر کے اندر ہیں اور اس میں بھی مچھلی کے پیٹ میں، اور وہاں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ. اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، سن لی. ہم نے اس کی پکار سن لی. ایسا کوئی اور سن سکتا ہے کیا؟ فار ایگزامپل، نفع اور نقصان دینا، یہ کس کی ایٹریبیوٹ ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی. کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. امریکہ نے ہٹلر پر 25 بار اٹیک کیا، بم گرایا مارنے کے لیے، نہیں مارا. 25 ٹائمز نہیں مارا. کیسے مرا وہ؟ امریکہ کے ہاتھ میں زندگی موت نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. نہیں نقصان پہنچایا. وہ ایک بینکر میں جا کر کے نیچے گھس کر کے سوسائڈ کر کے مارا. اب اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ فلاں بابا، فلاں پیر صاحب، فلاں غوث پاک، یا کوئی ایشور، یا کوئی رام، یا کوئی بھگوان مجھے نفع نقصان، پروفٹ یا لاس دے سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کس میں شرک ہے؟ ایٹریبیوٹ میں، صفات میں، کوالٹی میں اللہ تعالیٰ کے ایکول بنا دیا. تو نہ اللہ تعالیٰ پرسنالٹی میں کسی کے برابر ہے، اور نہ ایٹریبیوٹ میں اور کوالٹیز میں کسی کے برابر. ہر چیز اس کی کیا ہے؟ سبحانہ و تعالی. ہم لوگ جو سجدے میں پڑھتے ہیں کیا؟ سبحان ربی الاعلی. کسی سے میچ نہیں کرتا، وہ سب سے اوپر ہے ہر چیز میں. یہ ہے کس چیز میں شرک؟ صفات میں شرک. تیسرا ہوتا ہے عبادت میں شرک کرنا، ورشپ میں. جیسے سجدہ ہم کس کے آگے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ سر صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکے گا. اب اگر یہ کسی اور کے سامنے، آپ دیکھیے کچھ لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، ایسا سر جھکا کر کے السلام علیکم. یا کرسچن کے یہاں کیسا کرتے ہیں؟ ایسا جا کر کے. بعض نیتا آپ دیکھیے، جو مسلم نیتا بھی، وہ کیسا السلام علیکم. یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک کی قسم ہے. کسی کے سامنے یہ سر نہیں جھکنا چاہیے. یہ سر صرف اور صرف اس کے سامنے جھکنا چاہیے جس نے اس سر کو بنایا ہے. تو عبادت کرنا، دعا ہم کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. اگر کسی اور سے دعا کرنے لگے کہ اے غوث پاک ہمیں بچا لیجئے، یا اے یا علی مدد، آپ نے سنا ہوگا، یا علی مدد والی، یا علی رحم والی، پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کسی کو بھی اس طرح سے پکارنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. اس لیے کہ مدد کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. تو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، ورشپ کی، پوجا کی، سب کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب ایک اور چیز رہ جاتی ہے، ربوبیت. ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ پالنے والا، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. اگر انسان کسی اور کو بھی ایسا سمجھتا ہے کہ انہیں مجھے رزق دیتے ہیں، انہیں مجھے کھلاتے پلاتے ہیں، یا ان کی طرف سے نفع نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ کس چیز میں شرک ہے؟ ربوبیت میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اس کو معاف نہیں کرے گا. جو شرک کرتے ہوئے مر گیا، توبہ نہیں کیا، معافی نہیں مانگا، اسی کنڈیشن میں مر گیا، تو اس پر کیا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا.
یعنی جنت میں انٹری ہی نہیں ہوگی کبھی بھی. تو شرک کتنی خطرناک چیز ہے. اب کچھ لوگوں کو, ہمارے کچھ دوستوں کو, کچھ ہندو بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ اتنی بڑی چیز کیا ہے. ایگزامپل دیتا ہوں میں, اور ان سے آپ پوچھیے. کچھ چیزیں ایسی ہے کہ دنیا میں ہم بھی اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل 2 مثال دیتا ہوں, بہت ساری مثالیں ہو سکتی. آپ کا بیٹا کوئی بھی غلطی کرے آپ معاف کر سکتے ہیں, لیکن اگر آج آپ کے پاس آ کے وہ کہے کہ ابا آپ بھی میرے ابا ہیں اور وہ بھی میرے ابا ہیں, میرے پڑوسی بھی, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اگر تھوڑی بھی شرم حیا ہوگی تو کیا کریں گے؟ جلدی یہاں سے نکل جاؤ, پھر یہاں ہماری طرف آنا نہیں, دیکھنا نہیں ہمارے پاس. جاؤ تم جس کو بول رہے ہو کہ تمہارا باپ ہے اسی کے پاس جاؤ. کوئی برداشت کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. باقی کچھ بھی کر لے, ہو سکتا ہے کہ انسان معاف کر دے. ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کی بیوی ہے, یہ زیادہ سمجھ میں آئے گی بات, اور وہ نان مسلم خاص طور سے جو بولتے ہیں نا اتنی سختی کیوں ہے. آپ کی بیوی ہے اگر وہ آ کے بولتی ہے کہ آپ بھی میرے شوہر ہیں اور یہ بغل والے جو پڑوسی ہیں وہ بھی میرے کیا ہیں؟ شوہر ہیں, وہ بھی میرے ہسبینڈ ہیں, پتی ہیں. کیا کریں گے؟ کیا کہے نہیں, چھوڑ دیجئے, وہ کہے نہیں, آپ کو پتا چل جائے کہ میری بیوی میرے ساتھ کسی اور کو بھی کیا کرتی ہے, پارٹنر بنا کے رکھی ہے. کیا کوئی انسان اسے برداشت کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے وہ اللہ جس نے ایک کس سے پیدا کیا, نطفے سے, ڈراپ سے پیدا کیا اور پال کر کے بڑا کیا, اگر اس کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے ایسے انسان کو ہم معاف نہیں کریں. ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ اگر کوئی پاپ, کوئی گناہ ہوگا تو یہاں پوائنٹ نوٹ کیجیے, سب کے لیے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت معاف کر دے گا. آپ کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جو گناہ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کے اللہ اس کو معاف کر دے گا, اس کی گارنٹی نہیں ہے. لِمَن يَشَاءُ, جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر سکتا ہے. کس کے لیے چاہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کوشش کر رہا ہے گناہ سے بچنے کی, پھر بھی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے. جان بوجھ کے کرتے کرتے مرا, اسے اللہ تعالیٰ پنش کرے گا, سزا دے گا. اور لاسٹ پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا, شریک کیا, ایسوسیٹ کیا, اس نے بہت بہت بڑا پاپ کیا, بہت بڑا پاپ کیا. اِثْمًا عَظِيمًا, گریٹ سن, ٹریمنڈس سن. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ دنیا میں سینکڑوں گناہ ہیں, پاپ ہیں. جس طرح سے ہم اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور اپنے بچے کو اگر وہ کہہ دے کہ آپ کے سوا کوئی اور بھی میرا باپ ہے, ہم معاف نہیں کریں گے, ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. اسی طرح جو اللہ ہے, ایشور ہے, گاڈ ہے, وہ بھی اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کو پسند نہیں کرنا. کیوں؟ وہی ایک مالک ہے, باقی سب سروینٹ اور غلام اور نوکر ہے. تو غلام اور نوکر کو آپ مالک کی سیٹ پہ بٹھا دیں گے کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے, Indeed Allah does not forgive association with him, but he forgives what is less than that for whom he wills. And he who associates others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنے گھر والوں کو بھی, خاص طور سے عورتیں اس میں بہت زیادہ
یہ رہتی ہیں، ان کو بھی یہ باتیں بتانے کی توفیق نصیب فرمائے۔